غلام، جب ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا اسلام سے پہلے، ذبح شاتا تو ایک بکری ذبح کرتے، وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، پھر اس جانور کا خون لے کر بچے کے سر پہ لگاتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ، جب اسلام کا دور آ گیا، اسلامی تعلیمات آ گئی، اس کے بعد کُنَّا نَذْبَحُ شَاةً یوم السابع، پھر ہمیں حکم ہوا کہ 7ویں دن بکرا یا بکری ذبح کریں جانور، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ، اور اس بچے کے سر پر جو بال ہیں ان کو منڈوا دیا جائے، وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ، اگر ہمت اور گنجائش ہو تو بچے کے سر پر زعفران لگا دیا جائے، لیکن یہ اپنی ہمت پر ہے کیونکہ زعفران بہت مہنگا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کل غلام رہین بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں یہ رہن رکھا ہوا ہے، گروی رکھا ہوا ہے۔ نذبح عنہ یوم سابعہ، تذبح عنہ یوم سابعہ، اس کی طرف سے 7ویں دن ایک جانور ذبح کیا جائے، وَيُسَمَّى فِيهِ، اور 7ویں دن ہی اس بچے کا نام رکھا جائے، وَيُحَلَّقُ رَأْسَهُ، اور 7ویں دن ہی اس بچے کے سر کے بال منڈوا دیے جائیں، وَأَمِيتُ عَنْهُ الْأَذَى، اور یہ حکم دیا گیا کہ اس کے ساتھ جو اور کوئی ایسی چیز ہے جو ناک پر لگی ہوتی ہے اس کو بھی کاٹ دیا جائے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے عن الغلام شاتان، بچے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کیے جائیں یا 2 بکریاں ذبح کی جائیں، مکافاتان، وعن الجاریۃ شاتان، بچے کی طرف سے 2 کافی ہیں اور بچی کی طرف سے 1 کافی، اور ساتھ فرمایا وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّا أَوْ أُنَاسًا، یہ دونوں مذکر ہوں، بکرے ہوں تب بھی ٹھیک ہے، مؤنث ہوں، دونوں بکریاں ہوں تب بھی ٹھیک ہے۔ عام طور سے ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو بکرا لانا چاہیے، ٹھیک ہے، حکم یہی ہے، لیکن ایک غریب آدمی ہے، بکرا آتا ہے 25,000 کا اور اس سے میل کی بکری آتی ہے 16-17,000 کی، تو وہ اپنی گنجائش دیکھے۔ یعنی سٹیٹس بڑھانے کے لیے یہ نہ ہو کہ سنت کو چھوڑ دیں۔ آج ہمارے ہاں یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ ہم نے کام کرنا تو آگے بڑھ کے کرنا ہے، نہیں تو کرنا ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، جب اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں سہولت دی ہے، آسانیاں دی ہیں، ہم کیوں اپنے اوپر پابندیاں لگائیں اپنی طرف سے؟ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے العقیقہ تذبح بسبع ولاربع عشر ولإحدى عشرین، کیا مطلب؟ توجہ کریں، عقیقے کا جانور 7ویں دن ذبح کیا جائے۔ بچہ جمعے کو پیدا ہوا، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعرات 7واں دن ہے، اس دن اس کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہیے۔ نہیں کر سکے، آج کل ایسے مسائل پیش آتے ہیں، بچہ پیدا ہوا، کمزور ہے، اس کو وہ نرسری میں رکھ لیتے ہیں، شیشے میں رکھ لیتے ہیں، 5 دن، 6 دن، 10 دن، پھر وہ بچہ گھر آتا ہے، جب ڈسچارج ہوتا ہے، بعض کا بچہ مہینہ میں نوارا لیتا ہے، تو اس کے بعد ماں باپ کو سپرد کیا جاتا ہے، اس کا بھی شریعت نے حل بتایا ہے۔ 7ویں دن ذبح کرو، 7ویں دن نہیں کر سکے، 14 14ویں دن ذبح کرو عقیقہ، اگر 14ویں دن بھی نہیں کر سکے 21ویں دن کرو، یعنی 7 جمع کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ مہینہ، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، کیوں؟ جب بچہ ہسپتال میں ہے، اس کے گھر والے پریشان ہیں، وہ خوشی کس بات کی کریں گے بیچارے؟ عقیقہ تو نام ہے خوشی منانے کا، اور عقیقے کی وجہ سے یاد رکھو ماں کو بہت خوشی ہوتی ہے، وہ اپنی ساری تکالیف بھول جاتی ہے۔ جب باپ عقیقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے بچے پر، وہ اسی بات کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے خامد کو مجھ پر 100% یقین ہے، اس کا میرے اوپر اعتماد ہے، اسی وجہ سے اس کو پھر
حقیقت میں اندر اندر خوشی حاصل ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے اسلام نے یہ عقیقے کا حکم دیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، جیسے میں نے حدیث پڑھی ہے، لڑکے کی طرف سے بھی عقیقہ ہے اور لڑکی کی طرف سے بھی ہے، بچے کی طرف سے بھی ہے، بچی کی طرف سے بھی ہے. اس میں آج ہم پھر یہودیوں کے طرز پر چل رہے ہیں. یہود کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ وہ صرف لڑکوں کا عقیقہ کرتے تھے، لڑکیوں کا نہیں کرتے تھے. اللہ مجھے آپ کو معاف فرما دے. آج حقیقت دیکھی جا رہی ہے کہ بچی پیدا ہوئی، خاوند بیوی پر ظلم کرتا ہے. وہ حقیقت میں اس بیوی سے خوش نہیں ہوتا کہ بچی کیوں پیدا ہو گئی. دوسری بچی ہو گئی، وہ اور ظلم بڑھا دیتا ہے. اور اگر خدا نہ خاصا 3 4 5 ہو گئی، پھر تو جہنم بنا دیتا اس کے لیے گھر ہی. میں اور شادی کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. اور اللہ کے بندو، یہ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے. وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہے بیٹے دے. اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے. اور آگے کہا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جس کو چاہے صرف کچھ بھی نہ دے، 5 بنا دے. اللہ کی مرضی ہے. یہ 4 صورتیں اللہ نے بنائی ہیں. اس میں انسان کو کسی پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اس مالک سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ آپ بچیاں دے، بیٹیاں دینے پر قادر ہیں، بیٹے دینے پر بھی قادر ہیں. تو بندہ اللہ سے دعا مانگے بجائے اس کے کہ اللہ سے دعائیں مانگنے کے بیوی پر ظلم کرے. ذرا تصورات میں سوچو، یہی حال اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو، کل اس کو اللہ بیٹی دے، پھر بیٹی دے، اور آپ کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہو تو کتنی تکلیف ہوگی، کتنا دکھ ہوگا. آج یہی آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا اس کے ماں باپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی؟ کیا اس کے ماں باپ کو دکھ نہیں ہو رہا ہوگا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا آج مسلمان نظر ہی نہیں آتے. کہاں چلے گئے مسلمان؟ وضع میں ہو تم نصارا، تمدن میں ہنود، یہی ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرم آئے یہود. یہودیوں کو پتہ یہ ہمارے پیچھے چل رہے ہیں، یہ ہماری نقلیں اتار رہے ہیں، ہمارے طور طریقے اپنا رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. بچی ہو تب بھی خوش ہو کے عقیقہ کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ بیٹا بھی دے دے گا انشاءاللہ. اور اس وجہ سے آپ کا جو نسب ہے اس کا تحفظ اسلام نے کیا ہے کہ بچہ ہو گیا، بچی ہو گئی، عقیقہ کرو تاکہ دنیا کو بتاؤ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے. اسلام نے انسان کے نسب کا بھی تحفظ کیا ہے. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے خاوند بیوی کو یہ جملہ بول دے یہ بچہ میرا نہیں ہے، پتہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں 18ویں پارے میں آتا ہے اگر خاوند اس بات کو سنجیدہ لے لے اور سیریس کہہ دے تو شریعت کہتی ہے دونوں سے قسمیں اٹھا دو. اگر اس طرح نہیں کرتے پھر کیا ہوگا؟ میاں بیوی کو جدا کر دیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی کو تانے مارتے رہیں، عدالت میں جا کر وہ مقدمہ درج کرا کے آپ سے الگ بھی حاصل کر سکتی ہے کہ جب اس کو میرے اوپر اعتماد نہیں ہے، میں اس کی بیوی کس بات کی. تو اس لیے عقیقے کا حکم شریعت نے دیا ہے. آج ہمارے پاکستان میں آپ کو شاید یاد دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا، میں نے تو 2001 میں دیکھا تھا نواب شاہ کے اندر جھولے لگے ہوتے، جھولے یہ چھوٹے چھوٹے پنگوڑے جسے ہوتے ہیں، پارک کے پاس پڑا ہوا تھا. تو میں نے اس ٹائم ساتھی سے پوچھا یہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ کہتا آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں. کہتا یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہاں پر لکھا تھا، اوپر چھوٹا سا جملہ لکھا ہوا تھا، بچے کی جان ضائع کرنے کی بجائے بچہ اس میں ڈال دو. استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی زنا کی سرعام دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ نے زنا کر لیا، بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کو مارو نہیں، چولہے میں ڈال دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے. عیدی والوں نے جو چولہے لگائے ہوئے تھے. تو یاد رکھو یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. اسلام زنا کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ وہ تو حکم دیتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. فرمایا کہ زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت اگر یہ غیر شادی شدہ ہے ان کو 100 کوڑا مارا جائے. قرآن کا حکم ہے. اگر شادی شدہ ہے پھر ان کو سنسار کیا جائے. آج اسلامی حدود پر عمل نہیں ہو رہا، اس وجہ سے حالات بگڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آج کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، آج ماں بہن بیٹی کی چادر محفوظ نہیں ہے. آج اگر اسلام کے تعلیمات پر عمل شروع ہو جائے تو ایسے کیا کہتے ہیں
پوری عزت کے ساتھ، پوری حفاظت کے ساتھ عورتیں بازار میں جائیں، کسی کو جرت نہ ہو کسی عورت کی طرف اشارہ کرے یا کسی عورت کی طرف دیکھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آج بندہ کسی کی ماں بہن کو دیکھتا ہے، یہ بھول جائے کہ تیری ماں بہن بیٹی بچ جائے گی، نہ اپنی نظر میں حیا پیدا کر تاکہ تیری ماں بہن بیوی بیٹی بری نظر سے بچ سکے۔ اگر آپ کی نظر کسی پر ہوگی تو آپ کے گھر میں کسی کی نظر ہوگی۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اس میں انسان نے اگر اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ تو اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے عقیقہ کیا جائے۔ آج ہماری ایک اور بد نصیبی کہہ لیں، بچہ پیدا ہوا مٹھائی لے آؤ جی، 1 من مٹھائی تقسیم کر دی، 20 کلو مٹھائی تقسیم کر دی، کتنا خرچہ ہو گیا، عقیقہ کر لو۔ وہ جی ہمت ہی نہیں۔ وہ اللہ کے بندو، یہ مٹھائی کا حکم کس نے دیا؟ یہ تو لوگوں نے کہا ہے، اور عقیقے کا حکم تو اللہ کا نبی دے رہا ہے۔ عقیقے کی تعلیم تو پیغمبر نے دی ہے۔ ہم نے بچہ پیدا ہونے پر پیغمبر کی بات کو ایک سائڈ پہ کر دیا، لوگوں کی باتوں کو لے کے چل پڑے۔ وہی آج 7ویں دن عقیقہ کرو، اس عقیقے کا گوشت اپنے گھروں میں رشتہ داروں میں بھیج دو، وہی مٹھائی ہے، وہی سب کچھ، ان کے ایک ٹائم کا سالن بن جائے گا، اور آپ کو دعائیں بھی دیں گے کہ یار بہت اچھا ہوا اس نے یہ کام کیا۔ آج ہمارے اندر سنت پر چلنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم اپنے ناک رکھنے کے لیے من مٹھائی بنا لیں گے، خرچہ کریں گے، عقیقہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عقیقے پر عمل کریں گے، اس بچے کی وجہ سے، اور یہ بھی لکھا علماء نے، وہ بچہ کئی پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے اللہ اس کی حفاظت کر لے۔ آج ہوتا کیا ہے، بچہ پیدا ہوا، مہینہ عمر نہیں ہوئی، کوئی فلاں بیماری، کبھی فلاں بیماری، کبھی فلاں بیماری، کوئی عقیقہ کرو بیچارے کا۔ عقیقہ کر دو گے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح سے، ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال اقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشاۃ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان کی طرف سے فرمایا اللہ کے نبی نے عقیقہ کیا، شاۃ، ایک بکری ذبح کی تھی۔ تو پیغمبر اگر عقیقہ کر رہا ہے تو آج ہم عقیقہ کیوں نہیں کرتے؟ عاشق رسول تو ہم سارے بنتے ہیں، بڑے سے بڑا نعرہ مارتے ہیں، تو عقیقہ کون کرے گا؟ آج دیکھیں آپ ارد گرد کتنے گھروں میں، بہت کم گھر ہیں جہاں پر عقیقہ ہوتا ہے، ورنہ لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، حدیث پاک ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو بندہ میری سنت پہ عمل کرے گا، اس وقت جب لوگوں نے میری سنت چھوڑ دی ہوگی، پیغمبر کا فتویٰ سنا رہا ہوں، آپ نے فرمایا مبارک ہو، اللہ 100 شہیدوں کا سنت زندہ کرنے پر آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے عقیقہ کیا، پھر کیا، وقالا، پھر آپ نے فرمایا یا فاطمہ، اے فاطمہ رضی اللہ عنہ، احنقی رأسا، اے فاطمہ حسن کے سر کے بال صاف کر دو، بال صاف کرا دیے، وتصدقی بزینۃ شعرہ فضہ، اور فرمایا اس کے جو بال آپ نے اتارے ہیں اس کے بالوں کا وزن کرو، اس وزن کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ فوزناہ فکان وزنہ درہما او بعض درہم، فرمایا ہم نے پھر ان کے بال اتار کے ان کا وزن کیا، 1 درہم کے برابر ہوا یا کچھ درہم کے برابر، ہم نے وہ اتنی چاندی پھر اللہ کے راستے میں صدقہ کی۔ بھی حکم ہے شریعت کا۔ وہ جو بچے کے بال اترتے ہیں نا، جو بچہ بال لے کے آتا ہے، ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی دینا، صدقہ کرنا، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ اور اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں، چاندی کیا ہے، 10 آج کل 100 150 200 روپے تولا ہوگی تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا، لیکن ایک سنت زندہ ہو جاتی ہے کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ عقیقے کا جو گوشت ہے یاد رکھو، اس کا وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا ہے، تو اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا مساکین کے لیے، اس طرح اس کو تقسیم کیا جائے۔ اللہ نے ہمت دی ہو، بڑا سا بکرا لے عقیقہ گائے کا کر سکتے ہیں؟ جی اللہ نے حکم دیا ہو بڑا بکرا کر دو، ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا ہو جانور جو بڑا ہوتا ہے قربانی، مسئلہ سمجھ لو،
جو گائے ہوتی ہے یا اونٹ ہوتا ہے اس کو ہم 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی کرتے جائز ہے، لیکن مسئلہ سمجھ لو غور سے، اگر ایک آدمی اپنی طرف سے اکیلا قربانی کر رہا ہے اور وہ اپنی ایک آدمی کی طرف سے گائے ذبح کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے۔ پھر سے دہرا رہا ہوں، ایک گائے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7۔ اگر 4 بندے اکٹھے ہو جائیں، 2 ہو جائیں، یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، 2 بندے اکٹھے ہو جائیں، بیان یہ 1 لاکھ روپے کا ہے، 50 آپ ڈالو 50 میں ڈالتا ہوں، ایک قربانی آپ کی ایک میری، ذبح کرتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ 3 آدمی اکٹھے ہو جائیں، 1 لاکھ روپے کا بھیڑا ہے جی، ہم تینوں کو 3 قربانیاں کر لیں گے، ایک آپ کی ایک میری، کس کی؟ بالکل جائز ہے۔ آپ 4 اکٹھے ہو جائیں تب بھی جائز ہے، 5 6 7 سے آگے نہیں بڑھنا۔ اسی طرح اگر ایک آدمی ہے، اللہ نے اس کو ہمت دی ہے اور اپنی طرف سے وہ ایک قربانی کے لیے ایک بھیڑا لے لیتا ہے کہ میں اپنی طرف سے قربانی بھیڑے کی دے رہا ہوں، بالکل جائز ہے۔ 7 مطلب یہ ہے کہ 7 بھی جمع ہو سکتے ہیں، لیکن 7 سے آگے کراس نہیں کرنا، لیکن اگر اکیلا بندہ دے تب بھی دے سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے، آپ گائے ذبح کر لیں، پورے محلے میں تقسیم کریں گوشت، پتہ چلے فلاں بچے کا عقیقہ ہوا ہے، دیکھو پورا محلہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا انشاءاللہ، اللہ کا نبی بھی خوش ہوگا، اللہ بھی خوش ہوگا۔ اور فرمایا یاد رکھو، قربانی جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس میں بعض اوقات عید کے موقع پر اس کے ساتھ عقیقہ جمع کرتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ 7 حصے ہیں، اس میں اگر بندہ 2 حصے قربانی عقیقے کے رکھ لے اور 5 حصے رکھ لے قربانی کے، بالکل جائز ہے۔ اگر 4 عقیقے کے رکھ لے، 3 قربانی کے رکھ لے، بالکل جائز ہے۔ اور اس طرح میں نے جیسے پہلے کہا، عقیقہ 7ویں دن کرو، نہیں 14ویں دن، نہیں 21ویں دن، نہیں 7 جمع کرتے جاؤ، سال بعد بھی عقیقہ کر سکتے ہو، 2 سال بعد بھی کر سکتے ہو۔ اور اس کا آسان سا فارمولہ کیا ہے؟ آپ بچہ پیدا ہوا جمعے والے دن، آپ نے جمعرات کو عقیقہ کرنا ہے۔ جب جمعرات، کوئی جمعرات ہو، جب اللہ ہمت دے جمعرات کو اس کا عقیقہ کر لو، وہ اس کا 7واں دن ہی بنے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ رسومات پہ خرچ کرتے ہیں، رسم کل، کتنا خرچ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے، اور اس کو ہم خود رسم کہتے ہیں۔ آج یہ رسم کل ہوگی، رسم قرآن خوانی ہوگی، اسی طرح رسم چہلم، ہم سے اس کا نام ہی رسم رکھا ہوتا ہے، رسم ہنا، مہندی کی رسم شادی پر، کتنا خرچ کرتے ہیں لوگ اس پر، اسی طرح باجا ہے، آتش بازی ہے، اور پتہ نہیں کیا فضولیات ہیں، تو لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر ہم رسومات پہ خرچ کریں جن پہ خرچ کرنا ثواب نہیں ہے، کوئی دنیا کا مفتی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ رسم پہ خرچ کریں آپ کو ثواب ملے گا، نہیں ملے گا۔ ہاں، سنت پہ خرچ کرو، اس پر خرچ کرنا ثواب بھی ہوگا اور آپ کے بچے کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنے گا، اور سب سے بڑھ کر آپ کی بیوی خوش ہوگی، آپ کے خاندان میں اللہ آپ کو عزت دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ مجھے آپ کو نبی